آج ہم بات کریں گے مسجد الاقصیٰ کے بارے میں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے۔ یہ مقام مسجد الاقصیٰ حقیقتاً میں مسلمانوں کی میراث جو تاریخ و مذہبی حقائق سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کے شولم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا کہ مسجد حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی ہی موجود تھی، اور یہ قول کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ تو یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا۔ اور بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی تاریخ بہت پرانی اور گہری ہے، جس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا، مگر رومیوں، صلیبیوں، یہودیوں کے حملے کے باعث کئی بار ویران دوبارہ آباد ہوئی۔ 1977 میں اسرائیلی قبضے میں چلی گئی، اب تک یہ تنازع کا شکار ہے۔ اور ابتدائی دور اور تعمیرات اور اس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس یروشلم کی بنیاد رکھی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کروایا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ پہلے تباہی 586 میں باعث نصر نے اسے مسمار کر دیا تھا، پھر رومی جرنیل ٹائٹس نے 70 میں اس کی دوبارہ تعمیرات شدہ عمارت کو بھی اس نے تباہ کر دیا۔ پھر مسلمانوں کا دور آیا، فتح بیت المقدس 639 ہجری میں، جب حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر اہتمام ہاتھوں میں آیا۔ پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں مسجد اقصیٰ کی موجودہ شکل تعمیر ہوئی۔ یہ مکہ و مدینہ کے بعد تیسری مقدس مقام تھا۔ صلیبیوں کا قبضہ اور آزادی 1099 میں صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1127 میں آزادی جنگ کر کے آزاد کروایا تھا، دوبارہ مسلمانوں کے زیر انتظام میں لایا گیا۔ جدید دور اور تنازع پھر سے شروع ہوا۔ برطانیہ میں 1917 میں برطانوی فوج نے اس پر حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد جنگیں ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرقی بیت المقدس پر اردن کا کنٹرول رہا، اور 1967 کے اندر پھر اس میں جنگ ہوئی۔ اسرائیل نے بیت المقدس اور باقی فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور آج تک یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جس کے باعث بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا تنازع ابھی تک شروع ہے۔ اور بیت المقدس یہ فلسطین میں سے ایک شہر کا نام ہے، جسے یروشلم بھی کہتے ہیں۔ مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام اور یہودیت اور مسیحیت تینوں مذہب کے لیے مقدس ہے۔ یہ اہمیت کس وجہ سے ہے؟ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، جہاں تک کہ تمام انبیاء نے عبادت کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی اہمیت یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے،